سور میں ایک زوردار پھونک کے ذریعے آواز ماری جائے گی، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ وہ دن ہوگا جس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، جس کا اللہ کہہ رہا ہے نا قیامت آئے گی اور یہ سارا نظام کائنات کا درہم برہم ہو جائے گا، برباد، ختم، فنش۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور بودا ہو جائے گا۔ قرآن میں یہ بات ثابت ہے کہ جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا تو وہ گیسوں کی شکل میں تھے، دھوئیں کی شکل میں تھے، وہی ہے دخان۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، گیس کو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تین فارم ہوتی ہیں نا، ٹھوس، مائع اور گیس۔ تو اللہ نے ان کو مضبوط آسمانوں میں تبدیل کیا۔ یہ پوری کائنات جو ہے 7 مضبوط خول کے اندر پیک ہوئی ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آسمان تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو اگر قرآن نے یہ کہا ہوتا نا کہ اتنے کروڑ کلومیٹر کی بلندی پہ آسمان ہے، پھر سائنسدان ناپ کے دیکھتے بھائی اتنے کروڑ کلومیٹر تو ہم اوپر دیکھ کے جھانک کے ہم نے دیکھ لیا، ہمیں نظر نہیں آیا، تو ہم کہتے کہ قرآن کی یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے۔ تو انسان نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ پوری کائنات کی سیر سپاٹے کر کے وہ آ چکا ہے، پوری کائنات دیکھ کے آ چکا ہے۔ ابھی تو شاید کائنات کا ایک ذرہ بھی نہ دیکھا ہو، جتنی کروڑہا کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں، اتنی بڑی بڑی کہکشائیں، ایک ایک کہکشاں میں کروڑوں ستارے، ایک ایک ستارہ زمین سے کروڑہا گنا بڑا، تو ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں اس کائنات میں، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، ہم اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ تو یہ بات قرآن سے میں ثابت ہے کئی مقامات پر کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، چھت کی طرح بنائے ہیں۔ ایک آسمان ہے چھت کی طرح، پھر اس کے اوپر اور یہ گول ہیں، یعنی یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ 7 مضبوط پیکنگ میں ہے، خولوں کے اندر بند ہے۔ جو پہلا جو خول ہے نا جو چاروں طرف سے پیک ہے، اس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ سائنسدان کبھی اس آسمان کو دریافت کر لیں، پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بھی ممکن ہے دریافت نہ کر پائیں، اسی سے پہلے قیامت آ جائے۔ بہت سی چیزیں ابھی تک دریافت ہوئی نہیں، اور بعض چیزوں کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، انسان خود اعتراف کر رہا ہے کہ جیسے دماغ جو ہے نا، دماغ، ماہرین کہتے ہیں اسے 100% سمجھنا انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان جب دماغ کو سمجھے گا تو اسی دماغ سے سمجھے گا نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سے اوپر کی کوئی چیز ہوگی تو اس کو سمجھے گی وہ، یہ دماغ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا، ناممکن ہے۔ 20% ہے جو کہتے ہیں دماغ تھوڑا بہت کھوپڑی میں آیا انسان کے، باقی تو پتہ ہی نہیں ہے دماغ ہے کیا۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں سوچ رہے ہیں، کیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس پہ سوچنا شروع کر دو نا کہ میں سوچتا کیسے ہوں، پاگل ہو جائے گا آدمی، مر جائے گا ٹینشن سے۔ اور صرف ہم اور آپ نہیں، سائنسدان بھی مر جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے پردے پڑے ہوئے ہیں، راز ہیں جن تک کوئی بھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آج میں ایک ڈاکٹر کا کلپ سن رہا تھا، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ، کہ بہت سی چیزیں ہم جو بلڈ میں ٹیسٹ کرواتے ہیں نا وہ ٹیسٹ میں آتی ہیں، بہت سی چیزیں تو ٹیسٹ میں آتی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو میڈیکل سائنس کا علم اتنا پیچیدہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں نا، ڈاکٹروں کو پتہ ہے، ہمیں نہیں، وہ ان چیزوں سے
بہت کم ہیں جو نہیں پتا, سمجھ رہے ہو جو ہمیں, جو ڈاکٹروں کو نہیں پتا. تبھی ریسرچ چینج ہوتی رہتی ہے, میڈیکل سائنس کی تحقیقات کیا ہوتی رہتی ہیں. پھر ڈاکٹروں میں اختلاف بھی ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ کھاؤ, کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں کھاؤ, کوئی کہہ رہا ہے یوں کرو, کوئی کہہ رہا ہے یوں نہیں کرو. اس لیے صحت کے حوالے سے بھی نا زیادہ نیٹ پہ چیزیں نہ پڑھا کریں, بالکل غافل بھی نہ رہیں کہ پتہ ہی نہ ہو کچھ, اور بہت زیادہ ڈیپ میں بھی نہ جائیں. مرنے کے لیے تیار رہیں, مر جاؤں گا ایک دن, اور تھوڑا سا بس نیچرل لائف کیونکہ نیچر کا ابھی ایک ڈاکٹر کی تحقیق آئی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اور برش دانتوں کو بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ. اب آپ ایسا نہ ہو ٹوتھ پیسٹ اور برش چھوڑ دیں آپ, یہ کوئی حرف آخر نہیں میں بیان کر رہا, میں صرف بتا رہا ہوں کہ سائنسدان خود ٹکرے مارتے رہتے ہیں کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, بہت سی چیزوں میں کنفیوژن ہے. تو یورپ ہی کے ڈاکٹر ہیں جو ڈینٹسٹ ہیں بڑے بڑے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ٹوتھ پیسٹ اور یہ جو برش ہے نا یہ دانتوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے. کریں ٹوتھ پیسٹ, یہ آخری حرف آخر نہیں ہے کہیں. آپ میں ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک رائے ڈاکٹروں میں ہی موجود ہے, اور ان کے بھی اپنے دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں مسواک کرو, انگریز ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو کہہ رہے ہیں مسواک کرو, آرگینک چیز استعمال کرو. آپ جو وہ استعمال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار, ماؤتھ واش, ہم تو کرتے ہی نہیں نا, یہ فضول چیزیں. سو بچپن سے ہی ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہوا, دیکھو ہمارے دانت کتنے چمک رہے ہیں, ہم نے اب فضول چیزیں. میں زندگی میں 2 دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں میرا خیال ہے, لیکن خیر دوسری دفعہ تو صحیح گیا تھا, ضروری تھا جانا. تو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں صبح صبح ماؤتھ واش سے تاکہ اسمیل نہ آئے. تو اسمیل آئے گی تو کھاؤ, گند کھاؤ گے تو اسمیل آئے گی, صبح اٹھ کے تمیز سے دانت صاف کر لو گے تو اسمیل نہیں آئے گی. تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جب خراب جراثیم کو مارتا ہے تو جو صحت والے جراثیم ہے اس کو بھی مار دیتا ہے, کہ اینٹی بائیوٹک ہے وغیرہ وغیرہ. خیر یہ ڈینٹسٹ کا ٹاپک ہے, میں زیادہ میڈیکل سائنس کی گہرائیوں میں نہیں گھستا, ابھی میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اصول ہمیشہ میں نے ڈاکٹروں کی جو مختلف تحقیقات ہوتی ہے نا, ایک کچھ کہہ رہے ہیں دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں, حکیم کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ کہہ رہے ہیں, آپ بالآخر اینڈ میں پتہ ہے کہاں ہوگے, قدرتی چیزوں پہ. سمجھتے ہو آخر میں اسٹاپ کہاں کرو گے آپ؟ او بھائی قدرتی چیزیں کھاؤ, دیسی انڈے کھاؤ, دودھ پیو, اپنی بکری کھاؤ, نتیجہ یہی نکلے گا آخر میں آ کے. ایک اور بات کر کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں, ایک اور بات بس, وہ بھی میں جو گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہوں نا کبھی, جہاں بجلی بھی نہیں ہے, بالکل پسماندہ علاقے, آپ حیران ہوں گے. میں بعض دفعہ یہ تبصرہ اپنے دوستوں میں کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی زندگی دیکھ کے جو سائنسی ترقی سے دور ہیں, جنہیں کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے, ایسا لگتا ہے ان سے اپنی زندگی کمپیئر کرو نا, ہم تو شہروں میں رہتے ہیں, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا انسان کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا ہے. مزے میں تو یہ ہے ہم سے نہیں آئی سمجھ میں, 5 روپے کا جسے کہتے ہیں نا وہ بھی فائدہ نہیں ہوا. ان کو دیکھ کے لگتا ہے, میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ واقعی نہیں ہوا, ان کی زندگی کو آپ ان لوگوں کی زندگی سے کمپیئر کرو جو ترقی یافتہ شہروں میں رہتے ہیں, ترقی یافتہ کنٹریز میں رہتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے لگے گا کہ یار سائنسی ترقی کا انسان کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا. مثلاً میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی نا گلگت کے گاؤں دیہاتوں کی, 90 100 سال کی عمر کے لوگ ہیں وہاں پہ, اور صحت مند ہیں, ہارٹ اٹیک کا ریشو نہ ہونے کے برابر, سمجھتے ہیں, کھاتے ہم سے 4 گنا زیادہ ہیں. میں نے وہاں 70 سال کے بابا جی کو دیکھا, گائے کا بڑا گوشت اتنی پلیٹ بھر کے وہ روکھا کھا گئے میرے سامنے, اور وہاں گوشت گلتا بھی نہیں ہے پہاڑی علاقوں میں, اتنا سخت گوشت تھا.
ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے نا تو وہ گوشت نہیں گلتا. بہت مشکل ہوتی ہے نا پہاڑی علاقوں میں گوشت کو گلانا, وہ تھوڑا سخت بھی ہوتا ہے. وہ اتنی بڑی پلیٹ پھوڑ دی انہوں نے. کھا بھی ہم سے زیادہ رہے ہیں. ان کے پاس چکی وہ ہے جو پانی سے چلتی ہے. بھائی چشمے پانی آ رہا ہے نا, اس سے پتھر, کوئی بجلی اس وقت تو نہیں تھی, اب تو آ گئی ہے بجلی. وہیں کی گندم پیدا ہو رہی ہے, وہیں مکئی پیدا ہو رہی ہے. ٹریکٹر نہیں ہے, بیلوں سے ہل چلاتے ہیں, کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ٹریکٹر چل نہیں سکتا. بیل سے کیا چلا رہے ہیں؟ ہل. وہی پانی پی رہے ہیں جو پہاڑوں پہ بہتا ہوا پانی آ رہا ہے. وہیں گندم اسی گائے کے گوبر سے, کھاد سے گندم اگا رہے ہیں, اسی سے مکئی اگا رہے ہیں, اسی سے سبزیاں اگا رہے ہیں. اور اتنی پروڈکٹ ہے کہ بچے ایک ایک کے 24 24 30 30 40 40, لیکن ان کی زمین ان کی اس آبادی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو رہی ہے. لڑکا جب 15 یا 17 سال کا ہوتا ہے, 2 دانت کا ہوتا ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ زیادہ مزے میں ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی کے 13 14 سال کی عمر سے اولاد پیدا ہونا شروع, اور 80 80 90 90 سال تک وہ زندہ رہتی ہیں. تو بھائی جب تمہاری صحت بھی اچھی ہے, تم کھا بھی ہم سے ڈبل رہے ہو, صحیح ہے نا. عشاء کے بعد سارے سو جاتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہے. سونا تو ہم نے بھی ہے نا, لائٹیں جلی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم 3 بجے جا کے سوئیں گے. نیند تو ہر ایک نے وہ پوری کرنی ہے نا, 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو بھی ہے, وہ ان کی ٹائم پہ پوری ہو رہی ہے. جب واقعی نیچر نے جو سونے کا ٹائم رکھا ہے وہ اسی پہ مجبور ہو کے سو جاتے ہیں. وہ سو جاتے ہیں جناب عشاء کے فوراً بعد. پھر صبح صبح فجر سے پہلے وہ اٹھ کے ایسے فریش ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو موبائل نہیں ہے جو ان کے دماغ کو ڈسٹرب کرے, ٹینشن دے. صبح صبح 4 بجے اٹھ کے سارے ایسی نیندیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں, بالکل فریش, سو کے تھک چکے ہوتے ہیں. وہ اٹھ کے صبح اپنے کام کاج کے ہل چلانا, چکی پیسنا, خواتین اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں, بچے سب گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, جاؤ انجوائے کرو لائف. میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے نا بچوں کی, وہاں دیکھی ہوگی آپ. بچے اپنا گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. بڑے بچے چھوٹے بچوں کو گودوں میں اٹھا کے گھوم رہے ہیں. ماں باپ کی کوئی زیادہ ٹینشن بچے پالنا نہیں ہوتا, بڑے والوں نے چھوٹے والوں کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. بچیاں میں نے دیکھا ہے وہاں پہ چھوٹے بچوں کو نا, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایک رومال میں نا پیچھے جیسے پوٹلا نہیں بنا کے بچے کو پوٹلے میں ڈالا, پیچھے گندے پہ اٹھا کے گھوم رہی ہیں. وہ بچیوں, وہ بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں سے دل بہلا رہے ہیں. ماؤں کی ٹینشن بڑے والے نے چھوٹے بچوں کو, چھوٹے والے نے اپنے سے چھوٹے کو سنبھالا ہوا ہے. پھر پہاڑوں پہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ایکسرسائز ان کی آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے. جو میں نے دیکھا نا, جن صاحب کو اتنا بڑا گوشت کا پورا برتن پھوڑا انہوں نے میرے سامنے, ایسے سلم اسمارٹ دبلے, اور 70 سال میں آپ یہ کھا رہے ہو اور آپ کا ویٹ کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں جب وہاں گھوم کر آیا نا 10-12 سال پہلے, میں نے کہا یار سائنسی ترقی سے ہمیں کیا ملا؟ صحیح ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا گھی اپنا ہے, بکریاں سب نے پالی ہوئی ہیں, بکریوں کا دیسی گھی نکالتے ہیں بکریوں کے دودھ سے اور پیتے ہیں ایسے. گھی جو ہے نا پلیٹوں میں. میں جتنے دن وہاں رہا ہوں ایک دن بھی کوکنگ آئل نہیں کھایا ہم نے, سارا دیسی گھی, ان کی اپنی گایوں کا, اپنی بکریوں کا. گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے اپنا ہی جانور لٹا دیتے ہیں. مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ نماز پڑھا دیں آپ. میں مسجد گیا نا تو یوں پہاڑ پہ کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں. میں جب پہنچا تو میرا سانس پھول رہا ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ. میں نے کہا بسم اللہ کہاں سے کریں بھائی, تھک گئے ہیں یار. ان کی صحتیں ایسی ہیں, یوں جا رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے. تو محبتیں بھی ہیں, ساری اولاد مل کے ماں باپ کو پالتی ہے. بڑوں کا احترام, باپ کے سامنے کوئی آواز نہیں اونچی اٹھا سکتا. ماں باپ عیاشی کر رہے ہیں, جتنی اولاد ہے سب عزت دے رہی ہے. ہاں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں. غلط یہ ہے کہ کوئی حکومت کا صحیح نظام نہیں ہے تو
ذاتی دشمنیاں ہیں ان کی, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن اس کا تو حل ہے نا کہ وہ گورنمنٹ ختم کر سکتی ہے, وہ تو کوئی قانون ہو تو ختم ہو سکتا ہے نا. تو میں ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ یار اس سائنسی ترقی کا دیکھو, انسان کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اچھی صحت ہو, اچھی غذا ہو, اور ڈپریشن نہ ہو, اسٹریس نہ ہو. یہ تینوں چیزیں ان علاقوں میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لفظ سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں, وہاں کروڑہ گنا زیادہ ہیں. تو لیکن آپ ہمارا حساب دیکھو نا, کیا کچھ کھا کھا کے پتہ نہیں کیا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہے. ابھی پھر پورا اس صحت پہ موضوع چلا جائے گا. تو میں خلاصہ یہ بیان کر دوں, اتنی سائنس میں پیچیدگی ہے نا, اتنی. جن چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ان چیزوں کے کھانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے, اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, چھوڑو گے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا. دیکھو یہ جو کوکنگ آئل کولیسٹرول فری یہ معاشرے میں رائج ہوا ہے نا, دیسی گھی چھڑوا کے ہوا ہے نا, چربی چھڑوا کے, کوکنگ آئل آپ کولیسٹرول فری. اب جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. اب کہہ رہے ہیں گھی پہ آ جاؤ, دوبارہ فیٹ پہ آ جاؤ, جانور کی چربی پہ آ جاؤ, اس سے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے. خیر اتنے اختلاف, میرا جو اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے علم بہت تھوڑا دیا. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی درمیان میں کہ آپ اگر چاہتے ہو نا انسان کے بچوں کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو تو اپنی بکری پالو, اپنی گائے پالو, اس کا دودھ پیا کرو, اس کی کا گھی نکال کے اسی کے مکھن کھایا کرو. لال آٹے کی گندم کہیں گاؤں دیہاتوں سے جو کھاد والی گندم ہوتی ہے نا, گوبر سے نکلی ہوئی, وہ منگوا لیا کرو. بس اس پہ جتنا فوکس کر سکتے ہو بولو کرو. آپ جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا, مال, وہ اپنا کوئی بڑا سا پلاٹ خریدیں کوئی کچی جگہ, 2-4 آدمی مل کے خرید لیں, اس میں بکریاں چھوڑ دیں, ایک بکرا 8-10 بکریاں, اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. آپ کا ہر مہینے 1 تاریخ کو اپنا بکرا کٹے گا, اپنے فریج میں بولو نا رکھ دو لے جا کے. انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک ذریعہ ہے, پب جی سے جان ہٹے گی آپ کی, حقیقت بتا رہا ہوں, اس عذاب سے جان چھوٹے گی کمپیوٹر سے. اور جو حرام چیزوں کی طرف آپ جاتے ہیں نا, انسان کو تفریح بھی چاہیے نا, اس تفریح کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے ناجائز چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے, ٹائم ویسٹنگ کی طرف جاتا ہے. جانوروں میں دل بہلائیں, مرغیاں پالیں, بکریاں پالیں, آرگینک. ابھی میں نے وہ کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی, نکل ہی نہیں رہی تھی, بہت عرصے کے بعد جا کے وہ کدو کی بیل نکلی ہے, اب اسپیڈ سے بڑھنا شروع ہوئی ہے. وہ منظر دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے یار, اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا, اس کے پھول نکل آئے, اب اس میں ہلکی ہلکی لوکی نکلنا شروع. ان میں اتنی برکت ہوتی ہے نا, ایک بیل سے جب آپ لوکیاں توڑنا شروع کرتے ہو اور گھر میں بیگم سے کہتے ہو یہ لوکی ہے, گوشت میں ڈال کے پکا کے خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایک انڈا رکھا ہوا ہوتا ہے دکان پہ, اس کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. ایک انڈا ہوتا ہے جب آپ ڈڑبے میں جاؤ نا, مرغی باہر نکلے گی, پیچھے ایک انڈا پڑا ہوا ہوگا, ماہر انڈی یاد سے پوچھو آپ, وہ بتائیں گے, اس کو دیکھنے میں ایک الگ لطف ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. ایک چوزے آپ مارکیٹ سے خریدتے ہو, وہیں ذبح کروا کے کھا جاتے ہو. ایک جب آپ کی مرغی 21 دن اعتکاف کے بعد انڈوں سے ہٹتی ہے اور اس میں جو چوزے نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اتنا مزہ جو ڈبو کے کھانے میں بھی اتنا مزہ نہیں رکھا قدرت نے. کر کے دیکھو, صحیح ہے نا, مزہ آئے گا. تو جن کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ پھر کھا لیں جو اللہ توفیق دے. جن کے پاس ہے تو ان کو میں بار بار کہتا ہوں ان چیزوں کی طرف آؤ, اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا. حرام کاریوں سے بچو گے, ڈراموں سے, فلموں سے, اور فحش چیزوں سے, اور فضول جو آج کل حرکتیں ہو رہی ہیں نا, ان سے بچو گے. اس میں بڑا سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. گارڈننگ میں پودے لگاؤ گھر کے اندر, اس کا پھل نکلتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے انسان کو. میں نے بچپن میں اتنی گارڈننگ کی ہے, ہمارے گھر میں ایک بڑی کیاری تھی, اس میں نے پپیتا لگاتا تھا, ایسے پپیتے نکلتے تھے, ہم پپیتے کھاتے رہتے تھے بیٹھ کے. اس میں سورج مکھی لگائی ہم نے, اتنا اس میں نکلا, اس کے اتنے بیج, سورج مکھی کا بیج جو ہے نا, جاؤ اس پہ کولو کو دو, اس کو تیل نکال کے دے گا, آرگینک ایک دم ایک نمبر
آئل نکلے گا اس میں کھانا پکا کے کھاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھ رہے ہو؟ تو سبزیاں بھی لگائی ہیں ہم نے بچپن میں. میں تو مجھے ہی اکیلا کوئی شوق تھا اور کسی کو شوق نہیں تھا, اور اب تک ہے. تو ان چیزوں میں اپنے بچوں کو بھی لگائیں. آپ اگر چاہتے ہو نا کہ بچہ غیر اخلاقی حرکتوں سے باز آ جائے اور دور ہو جائے, آپ اس کو بچپن سے گارڈننگ سکھاؤ, بچپن سے جانور پالنا سکھاؤ آپ اس کو, کہ پڑھائی کے وقت کے بعد جب اس کا تفریح کا جو ٹائم ہوگا نا, وہ بکری پالنے میں لگے, مرغیاں پالنے میں لگے. اس سے بچے بہت خوش رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے 2 بکریاں پال لیں چھت پہ, تو میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں جب سے یہ بکریاں پالی ہیں نا کمپیوٹر کی لعنت سے جان چھوٹ گئی ہے. بچے سارا دن گیم کھیلتے رہتے تھے. ویڈیو گیم تو آپ کے دماغ کو ڈیمیج کر رہا ہے. کتنا بچہ دیکھو اسکرین پہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کی جو ریز ہے مسلسل آپ کی آنکھوں میں جا رہی ہیں, وہ ہل نہیں رہا. اس کے تو ابھی ہلنے جلنے کی عمر ہے. تو خیر یہ بہت لمبا موضوع ہے, اس پہ تو ہوتی رہتی ہے بات. تو میں جو اصل بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انسان کا علم بہت ناقص ہے. سائنسی تحقیقات آج ہیں, کل بدلتی رہیں گی, پرسوں کچھ ہو جائیں گی. تو یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا ہمیں آسمان نظر نہیں آتا, تو بھائی آپ کو نظر نہیں آتا, بہت اوپر ہے وہ, یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. لیکن ہمیں قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 7 مضبوط آسمانوں کے خول میں بند کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا, وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ, یہ بڑے بڑے آسمان پھٹ جائیں گے اور یہ دوبارہ ایسے بودے ہو جائیں گے کہ جیسے جب اللہ نے ان کو بنایا تھا نا پہلی مرتبہ تو دھوئیں کی طرح تھے, یہ بودے آسمان تھے, اسی طرح ہو جائیں گے. اتنی بڑی تباہی کائنات پہ آئے گی. والملک علی ارجائها, اور اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور تیرے رب کا جو عرش ہے اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ چیزیں متشابہات کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے حساب سے بات چیت کرتے ہیں نا. جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے, بادشاہ, اس کا تخت بھی ہوتا ہے, وہ تخت پہ جلوہ افروز بھی ہوتا ہے, اس تخت کو اٹھا کے دائیں سے بائیں بھی کیا جاتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کچھ آیتیں محکمات نازل کی ہیں جن کے مفہوم واضح ہے, کچھ متشابہات. تو متشابہ آیتیں